قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات فیصلہ کن موڑ میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکہ پاکستان سے ہماری سرزمین پر فوجی اڈے چاہتا ہے اور اس کے لیے امریکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد وہ پاکستان کی سرزمین استعمال کرے اور یہاں پر وہ افغانستان کے معاملات پر نظر رکھ سکے، لیکن پاکستان کے دو ٹوک موقف نے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے عہدیدار ڈیوڈ ایف ہیلوے کا بیان اٹھا کر دیکھ لیں، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے ہیں، یا آپ امریکی ناظم الامور اینجلینا ایگلر کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے بعد ISPR کی جانب سے پریس بریفنگ دیکھ لیں، آپ کو افغانستان کا مسئلہ درجہ بدرجہ سمجھ آ جائے گا۔ امریکہ نے پاکستان پر ہر طرف سے دباؤ ڈالا اور پاکستان سے افغانستان کے لیے زمین مانگی، لیکن پاکستان نے امریکہ کو چاروں شانے چت کیا، ہر طرح کے دباؤ کو نظر انداز کیا اور کسی بھی پراکسی وار کا اب دوبارہ حصہ بننے سے انکار کیا۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، امریکہ کی جب کسی بھی جگہ سے دال نہیں گلی تو اس نے پاکستان پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے، پاکستان پر بلین ڈالرز لٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ امداد جو امریکہ نے 2018 سے بند کی ہوئی تھی، پاکستان کے لیے اسے نہ صرف دوبارہ جاری کر دیا بلکہ اس میں اضافے کا بھی اعلان کیا۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان کو کل ملا کر 6 ٹریلین ڈالر کی امداد ملے گی اور اس امداد میں 9% اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ کو امریکی امداد کی تفصیلات سے بھی آگاہ کریں گے، لیکن پہلے جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ امریکہ کب سے پاکستان کا خیر خواہ بن گیا۔ دوستو، اب ہوگا کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 سال بعد امریکہ پاکستان پر کیوں اس قدر مہربان ہو رہا ہے، کیوں اسے پاکستان کی یاد ستانے لگ گئی؟ تو آپ کو آگاہ کرتے جائیں کہ امریکہ کو اس وقت پاکستان کی سخت ضرورت ہے۔ نہ صرف افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا بلکہ پاکستان اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات بھی امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے، اور اسی وجہ سے امریکہ پاکستان پر اس قدر مہربان ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ اپنا کنسرن دکھا رہا ہے۔ لیکن پاکستان کو اس حوالے سے خبردار رہنا ہوگا، کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے کہ پولیس کی دوستی اور دشمنی دونوں بری ہیں، بالکل اسی طرح امریکہ کی دوستی اور امریکہ کی دشمنی دونوں پاکستان کے لیے خطرناک ہیں۔ امریکہ کی دوستی کو ہم پاکستانیوں نے دیکھ لیا، پاکستان کی حکومتوں نے بھی دیکھ لیا کہ امریکہ کی دوستی میں صرف بم دھماکے، خون کی ندیاں، بکھرے ہوئے لاشیں اور مصیبتوں کے پہاڑ ہیں جو ہم پاکستانی 2001 سے دیکھ رہے ہیں۔ جب سے جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کو افغانستان کے لیے پاکستانی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، تب سے ہی دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کی دشمنی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن امریکہ کی دشمنی مول لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ امریکہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی امداد بند کر دے گا، پاکستان پر کسی ملک سے اسلحہ لینے کی پابندی عائد کر دے گا، اس سے زیادہ پاکستان پر حملہ کرنے سے تو رہا، کیونکہ ایسا کرنے میں امریکہ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان افغانستان جیسا ملک نہیں، بلکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت رکھنے والا ملک ہے جو چند منٹوں میں امریکہ کا حشر نشر کر دے گا، اور امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ پاکستانی اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ دوستو، امریکہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا اور اسی لیے امریکہ نے پاکستان کو لالچ دینا شروع کر دیا ہے۔ امریکی حکومت نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پاکستان کے لیے ملٹری ایجوکیشن اور ٹریننگ پروگرام کے لیے رقم مختص کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اگلے مالی سال کے لیے مجوزہ بجٹ مختص کیا گیا ہے، جس کے مطابق پاکستان میں تربیتی پروگرام کے لیے 33 لاکھ ڈالرز مختص کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے لیے اکنامک سپورٹ فنڈ کی رقم بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اکنامک سپورٹ فنڈ کے تحت 4 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز کی تجویز کی گئی ہے۔ پاک افغان سرحد پر تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے، جبکہ خطے میں منشیات کی روک تھام کے لیے 10 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز مختص کیے گئے ہیں۔ رقم کا ایک حصہ پاک افغان بارڈر سیکیورٹی پر لگایا جائے گا،
جبکہ اسی رقم کا ایک حصہ مکران ساحل کی سیکیورٹی پر بھی لگایا جائے گا۔ دوستو امریکی بجٹ میں پاکستان میں صحت کی سہولتوں میں مدد کے لیے $1.80 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ دوستو امریکہ کی جانب سے پاکستان کو اتنی زیادہ خطیر رقم دینے کا اعلان اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ پاکستان کے قدموں میں آ گرا ہے، اور پاکستان اگر امریکی لالچ میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ نہ کرے پاکستان ایک بار پھر 2 دہائیاں پیچھے چلا جائے گا، جبکہ دنیا جو آگے کی جانب گامزن ہے۔ ایسے میں پاکستان کا پیچھے جانا ملکی مفاد میں نہیں ہوگا۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکہ کی جانب دیکھنے کی بجائے چین کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں انہیں مزید مستحکم کرے، اور روس کے ساتھ تعلقات کو بھی جو بتدریج بڑھ رہے ہیں انہیں آگے لے کر چلے۔ دوستو اگر پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دے دیتا ہے تو پاکستان میں ایک بار پھر امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی، اور بھارت تو صرف چاہتا ہی یہی ہے۔ بھارت کی تو روز اول سے خواہش ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی امن قائم نہ ہو۔ بھارت تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ امریکی فوج افغانستان سے نکلے، لیکن اب چونکہ جو بائیڈن نے اعلان کر دیا ہے تو پھر بھارت کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا سوائے سازشیں کرنے کے، اور بھارت نے یہ سازشیں شروع کر دی ہیں۔ افغانستان میں حملوں کے پیچھے اور کس ملک کا ہاتھ ہو سکتا ہے سوائے بھارت کے؟ وہ ایسے حالات بنا کر پیش کر رہا ہے کہ امریکی صدر کسی طرح افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا فیصلہ واپس لے لیں، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ اگر جو بائیڈن اس فیصلے کو واپس لیتا ہے تو پھر امریکی فوجیوں کی لاشیں ہی جائیں گی، زندہ سلامت نکلنا افغانستان سے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ افغان طالبان پہلے ہی جو بائیڈن کے لیٹ انخلاء کے فیصلے سے ناخوش ہیں۔ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ دوحہ میں ہونے والے افغان امن مذاکرات میں سابق امریکی صدر ٹرمپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ 1 مئی 2021 تک افغانستان کو امریکی فوج سے خالی کر دیں گے۔ دوستو امریکہ کے لیے حالات چونکہ اس قدر گمبھیر ہو چکے ہیں کہ وہ صرف اور صرف پاکستان کے رحم و کرم پر ہے۔ افغان طالبان کی دھمکیاں اور پاکستان کو فوجی اڈے دینے سے انکار اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے دن اب پورے ہو چکے ہیں، اور پاکستان کیوں دے بھائی آپ کو فوجی اڈے؟ یہی بات شاہ محمود قریشی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں کہی کہ امریکہ بھول جائے کہ اسے عمران خان کے ہوتے ہوئے فوجی اڈے ملیں گے۔ الجزیرہ کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کو امریکہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کی اس خطے سے ہمیشہ کے لیے چھٹی کروا دے اور اپنی قومی سلامتی اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کرے، نئے دوست پر تکیہ کرے، کیونکہ اگر امریکہ جیسے دوست نما دشمن کی جانب پاکستان دوبارہ گیا تو پھر یہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے جائے گا، دوبارہ سانپ کی کھچاڑ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کبھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا، اور امریکہ کی دوبارہ دوستی 2 بار ڈسوانے کے مترادف ہے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔